ہاتھوں کو باندھنا قیام کی حالت میں، اور ارسال الیدین ہاتھوں کو چھوڑنا یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا. بعض لوگ اسے صدل بھی کہتے ہیں، لیکن صدل اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے. اپروپریٹ ورڈ جو ہے ارسال الیدین ہے، ہاتھ کو لٹکا کر نماز پڑھنا چھوڑ کر. تو یہ دونوں طریقے اللہ کے فضل سے سنت ہے. میں نے کوئی اس کے اوپر وہ معاملہ نہیں کیا، اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ ہم نے وہاں جا کے جو مسجد کے نوافل پڑھے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھے ہیں، یہ میسیج دینے کے لیے کہ ایک سنی منہج کا بندہ اہل تشیع کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو میسیج ہو. اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آیا تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، اس لیے کہ میں آلریڈی اس سنت کا قائل ہوں. ویسے تو یہ سب لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً میں بریلوی دیوبندی حنفی بھائیوں کی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں جب اہل حدیث ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھے نا تو ان کو چاہیے کہ یہ رفع الیدین نہ کیا کریں، تو کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا اجتماعیت مسلمانوں کی شو ہو. تو میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. اب آپ بھی ذرا حوصلہ دکھائیں کہ جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی حنفی عوام حج اور عمرے کے لیے جاتی ہے سعودیہ، تو کیا حنفی علماء ان کو حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے بھی جا کے رفع الیدین کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت شو ہو؟ نال ہی ٹھوس ہو جان گے جی صحیح نا. پھر میں تو اس طرح کی پھکی والا جواب دوں گا نا، تو کہیں گے نہیں. تو سر جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں دوسرے کو مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آپ میں تو خود حوصلہ ہی نہیں ہے. ویسے تو آپ کہانیاں کراتے ہیں سارے میرے نبی کے طریقے ہیں علیہ السلام، سنتیں ہیں، تو سر ان سنتوں کو بھی آپ زندہ کریں. صحیح. تو یہ سر وہی سنت کو زندہ کرے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. ہم علمی کتابی مسلم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی. طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن یہی حدیث جو ہے وہ مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، جو امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے مجموع الزوائد جو ہے احادیث کی کلیکشن کی ہے. انہوں نے یہ روایت طبرانی سے لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں خصیب بن جحدر ایک راوی ہے جو کہ کذاب راوی ہے. یعنی یہ اصول محدثین کے اوپر یہ روایت جو نبی علیہ السلام تک مرفوع ہوتی ہے وہ ضعیف ہے. البتہ موقوفاً کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے. پہلے انہوں نے چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ارسال الیدین کرتے تھے. اور اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ اور تابعین بھی، حسن بصری بھی، سعید ابن مسیب بھی، اور کئی اور اصحاب سے لے کے آئے ہیں، تابعین سے بھی، کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ باقاعدہ چیپٹر باندھا، یعنی محدثین نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر باب باندھ کے رزلٹ بھی نکال دی ہے. صرف روایتیں نقل نہیں کی ہیں بلکہ رزلٹ بھی نکالا ہے. اب عبداللہ ابن زبیر جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے سر، یہ کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے تقریباً 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں. یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی، اور آل امیہ جو ہیں وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی، اور 9 سال تک یہ خلیفہ رہے ہیں. اور یہ صحابی ہیں، اور ان کی آپ ذرا خوش نصیبی دیکھیں، ان کے والد جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں. ان کے نانا حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں. وہ ان کے نانا ہے، کیونکہ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر، وہ بیٹی حضرت ابوبکر کی، جس کا نانا ابو بکر ہو، جس کا باپ زبیر ہو، جس کی ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر ہو. اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر
کے لیے محبت کا رشتہ ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی، اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. تو ہجرت کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کے اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اور اپنے منہ میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالی. یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ گھٹی جو ہمارے یعنی اہل سنت اہل تشیع پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے، گھٹی دینا سنت ہے، میٹھی چیز چبا کے دی. تو جس کو گھٹی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑے ہیں کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد پیدا ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آلموسٹ ان کی 10-11 سال عمر تھی. حضرت حسن کی تقریباً 7-8 سال تھی، حضرت حسین کی 5 سے 6 سال تھی. تو یہ ان سے بڑے ہیں. تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں اور ان کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی ہوئی ہے. پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر ہیں. جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں زانے پر، بایاں ہاتھ بائیں زانے پر رکھتے اور یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ایک حلقہ بنا لیتے اور اپنی انگلی کو اٹھا لیتے، پوری تشہد میں انگلی یوں اٹھا کے رکھتے. اس حدیث کے راوی ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے. تو جو نبی علیہ السلام کی نماز کی نٹی گریٹیز روایت کر رہا ہے اس نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، یہ جو آپ گرین کارڈ ہے ہمارا صبح و شام کے اذکار والا تو بلو ہے نا، یہ فرض نماز کے بعد والا، اس میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس دعا کا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، انہوں نے ممبر پہ بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے خود سنا ہے. یعنی نماز کی اندر کی روایتیں، نماز کے بعد کی روایتیں کون شخص کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نماز نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اچھا اب آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث بتاؤں جو اہل حدیث کے ہاں بڑی معروف ہے. سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں رفع الیدین کی چین ثابت کرتے ہیں اہل حدیث. یہ بنیادی اہل حدیث کی دلیل ہے رفع الیدین پہ کہ رفع الیدین جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے. وہ لمبی سی حدیث ہے، میں اس میں یعنی مختصر کرتا ہوں. حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ایک ایک راوی کا نام لیتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا. میں خیر جہاں سے وہ مشہور لوگ شروع ہوتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس روایت کو کہ عطا ابن ابی رباح کو کسی نے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اس سے پہلے بھی 3-4 راویوں کے نام آتے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں اور اٹھتے وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور عطا ابن ابی رباح کوئی عام تابعی نہیں ہے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ قول ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پہ عطا ابن ابی رباح سے زیادہ جو ہے معزز شخص نہیں دیکھا، اس سے افضل شخص نہیں میں نے روئے ارض پہ دیکھا. اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہیں. ورنہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے. ان کا میں نے روئے ارض پہ اپنی زندگی میں سب سے افضل شخص عطا دیکھا ہے. ورنہ وہ کہہ دیتے انس بن مالک دیکھے ہیں یا میں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ دیکھے ہیں، یہ بالکل اینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں. حتیٰ کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو تابعین میں ذکر نہیں کیا، تبع تابعین والے چیپٹر میں ذکر کیا ہے. اور وہ کتاب آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے. 465 ہجری میں
کشف المحجوب جو والے آتھر جو ہیں فوت ہوئے ہیں، وہ اس زمانے میں ان کو تبع تابعین میں شمار کر رہے ہیں، یعنی حنفیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ تبع تابعین میں سے۔ اچھا، اس حدیث میں عبداللہ ابن زبیر کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر سے، اور حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے رفع الاجدین کی پوری چین عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کی ہوئی ہے، اور اسی عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ان کا ذاتی عمل تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو سپورٹیو ایک کمزور روایت ہے، البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور میں یہ سنن کبری البیہقی کی بنیاد پہ اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں۔ شیخ زبیر صاحب اسے کمزور کہتے ہیں، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہو نا، وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ سنن کبری البیہقی والی سے بھی ثابت ہو گیا نا، عطا ابن ابی رباح والی جو چین ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے جلیل قدر صحابی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے، اگر تم نے وہ نماز دیکھنی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ذاتی عمل ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اس شخص کو جو صحابی ہے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اس کا جواب بھی سن لیں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں صف کو سیدھا کرنا اور دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے۔ سر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے معصومانہ سا، عرض کیا ہے، غصہ نہیں کھانا نا، غصہ نہیں کھانا۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے، اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے خود، اور وہ صحابی ہے، تو اڈا منڈا نہیں ہے، وہ بکر صدیق دا نواس ہے، حضرت زبیر دا منڈا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس کا جو پہلا رزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو تابعین دیکھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دور کے اندر۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی۔ تو پھر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے۔ سر آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی دیتے ہیں۔ دوسرا رزلٹ یہ ہے معصومانہ سا کہ دونوں طریقے سنت ہے، کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے والا رزلٹ بھی بڑا جینون ہے، کیونکہ راوی حدیث، یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے نا وہ فام اس کا لیا جاتا ہے۔ اگر ایک راوی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھنا دایاں بائیں پہ یہ سنت ہے، اور وہ راوی حدیث ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، ارسال الیدین کر رہا ہے، وضع الیدین نہیں کر رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسے منسوخ سمجھتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس دوسرے طریقے کو بھی سنت سمجھتا ہے، اور یہی جو ہے نا حقیقت ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں طریقے ہی سنت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب یہ آپ علمی پھکی اور اینٹی وینم اور الزامی جواب دیں گے نا، وہ کہیں گے ہاں جی دوئے، جس طرح جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے نا، تو جب ان کو حدیثیں بتائی جاتی ہیں تو اب ان کو نظر آتا ہے کہ رفع الیدین کرنا پڑے گا، کہیں گے دوئے سنت نے جی، تاکہ ساڑھی جان چھڈو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں رفع الیدین کے بغیر نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی ثابت نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے تقریباً 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں۔ یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی، اور آل امیہ جو ہیں وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی، اور 9 سال تک یہ خلیفہ رہے ہیں، اور یہ صحابی ہیں، اور ان کی آپ ذرا خوش نصیبی دیکھیں، ان کے والد جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں۔ ان کے نانا حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، وہ ان کے نانا ہیں، کیونکہ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر، وہ بیٹی حضرت ابوبکر کی، جس کا نانا ابو بکر ہو، جس کا باپ زبیر ہو، جس کی ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر ہو۔ اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر کے لیے محبت کا رشتہ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا، تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی ہے، اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہجرت کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوا کے
اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا اور اپنے منہ میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالی. یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ گھٹی جو ہمارے یعنی اہل سنت اہل تشیع پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے، گھٹی دینا سنت ہے، میٹھی چیز چبا کے دی. تو جس کو گھٹی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑے ہیں کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد پیدا ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت آلموسٹ ان کی 10-11 سال عمر تھی. حضرت حسن کی تقریباً 7-8 سال تھی، حضرت حسین کی 5 سے 6 سال تھی. تو یہ ان سے بڑے ہیں. تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں اور ان کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی ہوئی ہے. پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر ہیں. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے اور انہوں نے جواب دیے ہیں. ٹھیک ہے. المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک سے پوچھا گیا، سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں، فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. اچھا. البتہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے، لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، 1 گھنٹے کی تراویح پڑھنی ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں. جواز. اور ان کا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہا ہوں، فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. البتہ الموطا امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں، وہی روایت بخاری میں بھی آئی ہے، امام مالک سے ہی امام بخاری نے لی ہے. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے. سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، لیکن اہل تشیع اس روایت کی تعویل کرتے ہیں. یہ روایت بخاری میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا، کیونکہ ابو حازم تابعی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا. اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو. سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ ان ہے کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سے مراد نبی علیہ السلام کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں راوی نے نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں، تو اس کی وہ تعویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں. بہرحال الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی. المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ چلے جائیں. مالکیوں میں اس وقت بھی 2 گروہ ہیں لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. مالکی میجارٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں.